لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. یہ جو کافر لوگ ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں دنیا میں جو بھی حادثات ہو رہے ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، وہ بائی چانس ہے. وہ کیا ہے؟ بائی چانس ایسا ہو گیا، بائی چانس وہ مر گیا، بائی چانس یہ ہو گیا. تو آدمی کہتا ہے یہ چانس میرے ساتھ ہی ایسا پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی مثال دیکھو، آپ کہیں جا رہے تھے، آپ جب زمین پہ بیٹھے اتفاق سے نیچے کانٹا تھا، دھاڑ کر کے چبھ گیا، آپ کی چیخ نکلے گی نا، غصہ بھی آئے گا، یار یہ کیا مصیبت ہے، یار یہ کون سوئی بھول گیا تھا یہاں پہ. لیکن ایک پلان کے تحت جب سوئی چبھوئی جاتی ہے، ڈاکٹر جب چبھوتا ہے تو ویسی چیخ بولو نہیں نکلتی، بلکہ انسان اپنی چیخ پہ کیا کرتا ہے؟ کنٹرول. بلکہ ڈاکٹر بھی کہتا ہے کنٹرول، یہ خود نہیں لگ رہی ہے، باقاعدہ میں لگا رہا ہوں. آپ کو تسلی بھی ہوتی ہے، یار یہ ڈاکٹر ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میرے فائدے کے لیے ٹیکا لگا رہا ہے. مسلمان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جو پریشانیاں میرے اوپر آ رہی ہیں بائی چانس نہیں آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں کون دے رہا ہے؟ اللہ. اور اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ میرا خیر خواہ ہے. یہ خود بخود نہیں آ رہی، وہ دے رہا ہے مجھے آزمانے کے لیے، مجھے بنانے کے لیے، میرے گناہ معاف کرنے کے لیے، میرے درجات بلند کرنے کے لیے. یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ پیڑے کھانے کی جگہ نہیں ہے. یہ وہ جذبہ ہے جو کافر کے پاس نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کافر اس بہت بڑی نعمت سے محروم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. لہذا ان کے ڈاکٹر بھی جب پریشان ہوتے ہیں نا تو وہ بھی ڈپریشن میں جاتے ہیں. نیند کی گولیاں کھا کھا کے سوتے رہیں گے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ بھی ٹینشن میں جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو. حضرت ہاجرہ نے جب پوچھا نا ابراہیم علیہ السلام سے، آپ مجھے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کا حکم ہے. فرمایا بخاری کی حدیث ہے، اذا لا یضیعنا، اگر یہ اللہ کا آرڈر ہے پھر اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. جب اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ نقصان پہنچانے کے لیے وہ پریشانی نہیں دے رہا ہوتا. یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لو، قرآن میں واقعات بھرے ہوئے ہیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، وہاں انہوں نے اللہ کو یاد کیا. تو میرے بھائی، جس کی زندگی میں اللہ ان ہوگا اس کی زندگی ڈپریشن اور پریشانیوں سے پاک ہوگی. جس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے گٹکے بھی کھائے گا، وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے شراب بھی پیے گا، وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے چرس بھی، بولتے کیوں نہیں، پیے گا، وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے زنا بھی کرے گا، وہ ٹینشن دور کرنے کے لیے مار دھاڑ بھی کرے گا. بعض دفعہ ڈپریشن میں ہوتا ہے اٹھا اٹھا کے سر مار رہا ہوتا ہے دیواروں سے، کیونکہ اس کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے اس کا. تو کافر یہ سارے کام کرتا ہے لیکن پھر بھی بہت نیک بنا ہوا ہے. آئیے ہمارے پاس ہے ڈپریشن کا علاج، آئیے ہمارے پاس ہے ٹینشن کا علاج. بھائی تمہارے پاس ٹینشن کا علاج ہوتا، نشہ سب سے زیادہ تمہارے ملکوں میں نہ ہوتا، شراب سب سے زیادہ تمہارے ملکوں میں نہ ہوتی. تو مسلمان بڑی بڑی پریشانیاں اٹھا کے بھی خوش رہ سکتا ہے، کافر چھوٹی سی پریشانی میں بھی خوش نہیں رہ سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اخلاقیات انسان کو اندر سے انسان کا بچہ بنانا، اندر سے یہ ٹھیک ہو جائے، یہ قرآن کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں ہے. تو یہاں ہی اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جلد باز ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے چیخنے چلانے لگتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا، جب خوشی پہنچتی ہے اترانے لگتا ہے، کنجوس بن جاتا ہے. تو آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ الا المصلین، فرمایا کچھ بندے ایسے ہیں جو مجھ پر اعتماد اور توکل کرتے ہیں، میں ان کی زندگی میں ان ہوں. تو جس کی زندگی میں اللہ ہے اسے یقین ہے کہ پریشانی کون دے رہا ہے؟ اللہ. دور کون کرے گا؟ اللہ. اور وہ پریشانی دے رہا ہے میرے فائدے کے لیے، مجھے رسوا کرنے کے لیے نہیں دے رہا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا اللہ مجھے پریشانی دے رہا ہے، اس کو مجھ سے کوئی دشمنی ہے معاذ اللہ، تو حدیث میں آتا ہے پھر جیسا یہ گمان رکھتا ہے اللہ معاملہ ویسا ہی کرتے ہیں اس کے ساتھ. کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں مجھے کہتے ہیں یار مفتی صاحب ایک پریشانی کے بعد دوسری کے بعد تیسری، پتہ نہیں اللہ کو میں ہی ملاؤں. یہ جو الفاظ آپ منہ سے نکال رہے ہو نا، تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرے گا میں پھر ویسا ہی ہوں اس کے ساتھ. اگر بندہ یہ سمجھے یار یہ پریشانیاں در پریشانیاں آ رہی ہیں، بس اللہ کی طرف سے مجھے صبر کرنا چاہیے، تو ان پریشانیوں کو اللہ اس کے حق میں نعمت بنا دیتے ہیں. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے
کہ یہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے اللہ کو میں ہی ملا ہوں، تو پھر اللہ ان پریشانیوں کو اس کے لیے نعمت کے بجائے عذاب بنا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کے پاس گئے، وہ شدید بخار میں تھا۔ آپ نے فرمایا طہور انشاء اللہ، یہ بخار تمہارے گناہوں کے معاف کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو بخار ہوتا ہے نا، جو بخار کی گرمی یہ جہنم کی آگ کی گرمی کو کم کرتی ہے، جو جہنم کی آگ کا حصہ ہے نا، جو اس کو آخرت میں ملنا تھا، اللہ بخار کی شکل میں دنیا میں دیتے ہیں اس کو، اور یہ بہت تھوڑے میں بہت بڑا عذاب اس سے ہٹا دیتے ہیں۔ بھائی دنیا میں بہت تھوڑے میں وہاں کی بہت بڑی تکلیف اللہ دور کرتے ہیں۔ یہاں بہت تھوڑا ہوگا، وہاں بہت زیادہ ہوگا، اللہ کہتے ہیں وہاں کے بجائے یہاں تھوڑا دے دو تاکہ وہاں کے زیادہ سے بچ جائے۔ تو بوڑھا بخار میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ معافی کا ذریعہ ہے۔ وہ بخار میں اس کو غصہ، اس نے کہا یہ مغفرت نہیں ہے، یہ بوڑھے پہ عذاب مسلط ہوا ہے، اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہا، نہیں بوڑھے پہ کیا ہے، یہ ایک عذاب ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابھی عذاب ہی ہے، تمہاری اگر نیت یہ ہے کہ اللہ عذاب دے رہا ہے تو پھر اب یہ کیا ہے، اب یہ اللہ کی طرف سے عذاب۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کی زندگی میں اللہ ہے تو وہ جلد باز نہیں ہوتے، مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں، خوشیوں میں اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ لیکن جن کی زندگیوں میں اللہ ہے ان کی علامتیں کیا ہیں، آگے اللہ نے وہ علامتیں بتائی ہیں، کیونکہ ہر آدمی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، کہتا ہے کہ نہیں کہتا، تو اللہ نے علامتیں بتائیں۔ فرمایا کہ یہ زبانی دعویٰ قبول نہیں ہے کہ تم کہو میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، جن کی زندگی میں اللہ ہے، جو اللہ پہ اعتماد کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مصیبت دینے والا بھی اللہ، خوشیاں دینے والا بھی اللہ، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی علامت یہ ہے الا المصلین، کہ وہ نمازیں پابندی سے قائم کرتے ہیں۔ جو آدمی 5 وقت پابندی سے نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، یہ خالی پیلی کا دعویٰ ہے، اندر سے کھوکھلا دعویٰ ہے، اس دعوے کی اللہ کی نظر میں کوئی حقیقت بولو نہیں ہے۔ الا المصلین، اللہ کہتے ہیں نماز پڑھے سب سے پہلے۔ جب اللہ کو مانتا ہے، مجھے بتاؤ تھانے سے ایس ایچ او صاحب کا میسج آ جا بھائی تیرا بلاوا آیا ہے، اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ تھانے سے بلایا، ویسے ہی کوئی بندہ چلتے ہوئے کہہ رہا ہے یار تجھے صاحب بلا رہے ہیں، آپ بولے گا جا بے تیرے نوکر ہیں ہم جو صاحب بلا رہے ہیں، لیکن پتہ چل جائے وہ تصویر دکھائی ہے ایس ایچ او صاحب ہے، انہوں نے بلایا ہے، جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، ویسے تو نہیں لگ رہا لیکن جب بلائے گا نا کوئی تو بغیر پوچھے جاؤ گے۔ ایک دفعہ ایک تھانے سے فون آیا ایس ایچ او صاحب کا، انہوں نے بولا آپ ذرا ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بہت پرانی بات ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت بتا دیں کب آ جاؤں؟ کہہ رہے ہیں یار وہ بس ملنا ہے آپ سے، آپ آ جائیں۔ میں نے کہا آپ آنا پڑے گا ورنہ آپ موبائل بھیج دو گے اٹھا کے لے جاؤ گے، کیا خیال ہے؟ تمیز سے آ جاتے ہیں، اچھا ہے، خیر وہ ایسا کوئی مسئلہ تھا نہیں۔ تو مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب کوئی انگریز کی حکومت کی طرف سے کوئی نوٹس آتا نا کہ کورٹ میں آ جائیں تو وہ چلے جاتے۔ کسی نے کہا کافروں کی حکومت ہے، آپ ایک نوٹس پہ عدالت پہنچ جاتے۔ انہوں نے کہا حکومت تو ہے نا، چاہے کافروں کی ہو مسلمانوں کی، تمیز سے نہیں گئے تو کیا کریں گے، اٹھا کے لے جائیں گے، تو بہتر نہیں عزت کے ساتھ چلے جاؤ۔ تو وہ فنٹر گیری اچھی نہیں ہوتی، اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے انسان کو۔ بعض لوگ فنٹر بنتے ہیں پھر بعد میں اس سے بھی زیادہ ان کو رسوا ہونا پڑتا ہے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔